بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات، کل ہم سورہ یوسف کا مختصر خلاصہ اور اہم نکات اور عام فہم تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے. چونکہ سورہ یوسف 12 اور 13 دونوں پارے میں ہے، لہٰذا 13واں پارہ کل ہی شروع ہو چکا ہے. اب ہم سورہ الرعد کا خلاصہ شروع کرنے جا رہے ہیں. سورہ رعد مکی سورہ ہے، اس میں 6 رکوع اور 43 آیات ہیں. رعد کے معنی گرجنے کے آتے ہیں اور کڑکنے کے آتے ہیں. آیت نمبر 13 میں اسی سورہ کے رعد کا تذکرہ آیا ہے، جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ رعد پڑا ہے. اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، یعنی گرجنے والا بھی اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے اور فرشتے بھی اللہ کے ڈر سے اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں. اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ رعد ہے. سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے فرق کو مفصل بیان کیا اور واقعات کی شکل میں بیان کیا، اور اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کو عقلی اور کائنات میں پھیلے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بے شمار دلائل سے واضح کیا گیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کے فرق کو ایک مثال دے کر سمجھایا ہے. فرمایا انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یعنی آسمان سے بارش نازل ہوئی جس سے ندی نالے بھر کر بہنے لگے. آپ نے دیکھا ہوگا برسات کے زمانے میں جب بارش ہوتی ہے وہ پانی ندی نالے میں بھرتا ہے اور ادھر ادھر بہنے لگتے ہیں، اور جو میل کچیل اور کچرا اور جھاگ اور گندگی ہوتی ہے وہ پھول کر پانی کے اوپر آ جاتی ہے. پانی کے اوپر وہ چیزیں بہتی ہیں اور پانی نیچے نیچے بہ رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے کوئلے کی آگ پر یا آگ پر جب سونے اور چاندی کو پگھلاتے ہیں تو سارا جھاگ اور سنگ اور میل کچیل سونا اور چاندی کا اوپر آ جاتا ہے، اور سونا اور چاندی نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور پانی بھی نیچے ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کام آنے والی چیز اور مفید چیز وہ نیچے زمین کی تہہ سے لگ جاتی ہے، اور جھاگ اور کچرا اور گندگی جو بھی ہوتی ہے وہ اوپر آ جاتی ہے اور ہوا میں منتشر ہو جاتی ہے، ادھر ادھر پھیل جاتی ہے، اس کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہتی. یہی مثال حق اور باطل کی ہے. آگے اسی آیت میں اللہ نے جو بہت ہی معنی خیز بات فرمائی ہے وہ یہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو چیز نافع ہوتی ہے. یہ اصول اور ضابطہ دنیا کی ہر چیز کے لیے بھی آتی ہے. قوم بھی، افراد بھی، اشخاص بھی، ملت بھی، ادارے بھی جو قوم کے لیے، ملت کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھتا ہے. جو فرد ملت کے لیے اور قوم کے لیے مفید ہوتا ہے اللہ اس کو باقی رکھتا ہے. جو قوم سماج کے لیے اور دنیا کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے اللہ اس کو محفوظ رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن جو قوم، جو ملت، جو ادارے، جو افراد جب مفید ثابت نہیں ہوتے ملت کے لیے اور کسی کام کے نہیں رہتے تو جھاگ کی طرح سے اور گندگی کی طرح سے اور بیکار چیز کی طرح سے اللہ تعالیٰ زمین پر سے اس کو مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. یہ امت مسلمہ جب تک مفید رہی اور جب تک مفید رہے گی دنیا سے کوئی مٹا نہیں سکتا، کوئی طاقت مٹا
مٹا نہیں سکتی، ہاں اگر اپنی افادیت کھو دے گی تو پھر اس کے وجود کی کوئی گارنٹی اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے۔ آگے اللہ نے حق کے ساتھ دینے والوں کی صفات کو بیان کیا ہے، مثلاً اہل حق کی صفات کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو وعدہ پورا کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاطر خرچ کرتے ہیں، چھپا کر بھی خرچ کرتے ہیں اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں وغیرہ۔ یہ اہل حق کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اس سورہ کا اسلوب نہایت ہی منفرد اور مؤثر ہے اور بلاغت اور فصاحت کے اعلیٰ معیار پر یہ سورہ ہے۔ ویسے ہر سورہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کے اندر جو بھی ہیں وہ سب مفید ہیں، سب پر اثر ہیں، لیکن بعض کو بعض پر اللہ نے فضل دی ہے۔ اور قوم کے عروج و زوال کا ایک ضابطہ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ وہ قوم جو اپنے حالات درست کرنا نہیں چاہتی، وہ لوگ جو اپنے حالات درست کرنا نہیں چاہتے، اللہ بھی ان کے حالات نہیں بدلتے۔ جو قوم خود نہیں بدلنا چاہتی، اللہ بھی اس کو نہیں بدلتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نبی کے بارے میں فرمایا کہ محمد کافر کہیں گے کہ کوئی بھیجا ہوا نبی نہیں ہے، آپ کہہ دیجئے کہ میں بھیجا ہوا ہوں اور میرے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے۔ آگے سورہ ابراہیم شروع ہو رہی ہے۔ سورہ ابراہیم مکی سورہ ہے، اس میں 52 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورہ کا خاص موضوع شکر خداوندی ہے اور یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ شکر گزاری سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو بندہ شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمت میں دن بدن اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، اور جو بندہ ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دی ہوئی نعمت بھی اس سے چھین لیتا ہے۔ اس لیے اپنی نعمتوں میں اضافہ چاہتے ہیں تو ہم اپنے سے نیچے کو دیکھیں، دنیا کے اعتبار سے اور دین کے اعتبار سے اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھیں۔ جب ہمارے اندر شکر کا مادہ پیدا ہوگا تو ہماری نعمتوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے گا۔ آگے آخرت میں متکبرین لوگ اور کمزور اور ضعیف لوگوں کا مکالمہ ہوگا، مباحثہ ہوگا، ایک بحث ہوگی۔ ان دنیا میں جتنے بھی کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھ دیکھ کے چلتے ہیں، اسی کے پیچھے چلتے ہیں۔ دنیا میں بھی جو اغوا کہلاتے ہیں اور جو بیچارے کمزور ہیں، ضعیف ہیں، دنیا میں کسی حیثیت نہیں ہے، وہ اسی کے پیچھے چلتے ہیں، وہ ادھر ہکاتے ہیں ادھر وہ چلتے رہتے ہیں۔ تو قیامت کے دن جب جمع ہوں گے یہ بھی اور وہ بھی اور وہ جہنم میں جا رہے ہوں گے تو یہ کمزور لوگ کہیں گے بھائی تمہاری پیروی دنیا میں کرتے تھے، آج ہم کو بچاؤ گے کہ نہیں بچاؤ گے؟ وہ کہیں گے آج ہم اور تم سب برابر ہیں، تم کو اللہ نے ہدایت دی تھی، اس ہدایت پہ تمہیں عمل کرنا چاہیے تھا، آج میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ ایک اور مکالمہ کافر کا اور شیطان کا مکالمہ ہوگا، کافر کا اور کافر کا اور شیطان کا اور شیطان کی بات ماننے والے لوگوں کا آخرت میں مکالمہ ہوگا، بحث ہوگی۔ جب شیطان جہنم میں جائیں گے، جب حساب و کتاب کے بعد جنتی جنت میں اور دوزخ میں چلے جائیں گے، اس وقت کافر اور شیطان کی پیروی کرنے والے لوگ شیطان سے کہیں گے اے مردود شیطان، تو نے دنیا میں ہمیں بھٹکایا اور تمہاری وجہ سے آج جہنم میں جانا پڑ رہا ہے۔ شیطان کہے گا اے لوگو میرے اوپر لعنت مت کرو اور مجھے الزام نہ دو، اپنے آپ کو الزام دو، میں نے تمہیں اغوا کیا، بہکایا، مگر تم اندھے تو نہیں تھے، تمہیں عقل تھی، نبی کی تعلیم تمہارے سامنے تھی، قرآن تعلیم سے تم آگاہ تھے، لہٰذا اللہ نے تم سے حق وعدہ کیا تھا اور میں نے جھوٹا وعدہ کیا تھا۔ اب بحث بند کرو، نہ تم میری فریاد سن سکتے ہو اور نہ میں تمہاری فریاد سن سکتا ہوں، انجام کے اعتبار سے ہم دونوں برابر ہیں۔ یہ مکالمہ ہوگا شیطان کا اور فرشتوں کا، کافر کا۔ آگے آیت نمبر 35 سے 41 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بیان کی گئی ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں
اے اللہ میرے رب اس شہر مکہ کو امن و امان کی جگہ بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے دور فرما۔ اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایسے میدان میں بسایا ہے جہاں کھیتی نہیں ہے، تیرے محترم گھر کے پاس، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ اے اللہ، لوگوں کے دلوں کو ادھر مائل فرما اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ ہمارے رب جو کچھ ہم دکھا کر یا چھپا کر کرتے ہیں ان سے آپ واقف ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل کی گئی ہے، قرآن نے اس کو نقل کیا ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی مثال بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ کی مثال اور کلمہ کفر کی مثال کو بیان فرمایا ہے۔ یعنی کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی مثال کیسی بیان فرمائی ہے؟ اس کی مثال ایک طیب اور پاک، صاف اور ستھرے درخت کی طرح ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں، جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے یہ مثال بیان کرتا ہے تاکہ وہ غور و فکر کریں، اور جھوٹی بات اور گندی بات کی مثال ایسی ہے جیسے کہ خبیث اور گندا درخت ہو جس کو زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا گیا ہو، جس میں کچھ بھی ٹھہراؤ نہ ہو۔ یہ مثال ایسی جامع ہے جس سے کفر اور باطل واضح ہو کر سامنے آ جاتے ہیں۔ اس آیت میں شجر طیبہ سے مراد کھجور کا درخت ہے جس کا ہر حصہ اور ہر ٹکڑا مفید اور قابل استعمال ہوتا ہے، اور شجر خبیثہ سے مراد حنظل کا درخت مراد لیا گیا ہے۔ حنظل جو نہایت گندا، بدبودار اور کڑوا درخت ہوتا ہے اس کو قرآن نے شجر خبیثہ کہا ہے۔ ایک اور پہلو سے اس مثال پر غور کریں کہ کلمہ طیبہ کا بیج مکہ میں بویا گیا جس کی جڑیں نہایت گہری ثابت ہوئی اور اس کی شاخیں پھیلی اور اس کے اثرات و برکات ظاہر ہوئے، جس کی خوشبو پورے عالم میں پھیلی اور دنیا کے ہر گوشے کو مؤثر کیا۔ سینکڑوں اسلامی ممالک قائم ہوئے اس کلمہ کی برکت سے، ہزاروں یونیورسٹیاں قائم ہوئی، لاکھوں ادارے قائم ہوئے، تحقیق و جستجو کے بے شمار اسکول کھلے، مضبوط اور مسلم نظریات اور مبنی بر حقیقت اور عدل و انصاف کے پیمانے وجود میں آئے۔ توحید و معرفت کا سدا بہار درخت روز بروز پھولتا اور پھلتا جا رہا ہے اور بڑی پائیداری کے ساتھ اونچا ہوتا رہا۔ اس کے لطیف و شیریں پھل سے دنیا فائدہ اٹھاتی رہی، اور آج بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کی آواز 24 گھنٹے ہر منٹ اور ہر سیکنڈ گونج رہی ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ جس نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کا بیج حضور کے ذریعہ مکہ میں ڈالا گیا اور یہ اتنا تناور درخت ہوا، اس کی شاخ ایسی پھیلی کہ تمام بر اعظم میں آج لا الہ الا اللہ پڑھنے والے پوری تعلیم کے ساتھ باقی ہیں اور قیامت تک باقی رہیں گے اور پھیلتے ہی جائیں گے۔ اور کفر کی مثال، کلمہ کفر کی مثال اور جھوٹی بات کی مثال ایسی ہے وہ سکڑتی ہے، 2-4 قدم چلنے کے بعد دڑکھڑا کر گر جاتی ہے۔ مثل مشہور ہے، جھوٹ کو سچ کی طرف پاؤں نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ جھوٹ سکڑتا رہتا ہے اور رسوا ہوتا رہتا ہے۔ حق جہاں بھی ہے، جس جگہ بھی ہے، پھیلتا ہے اور اپنے آپ کو منوا لیتا ہے۔ تو کلمہ حق لا الہ الا اللہ کلمہ حق ہے، وہ ہر دور میں، ہر زمانے میں اپنے آپ کو منوائے گا اور اس کے فوائد اور برکات اور ثمرات اور اس کی خوشبو ہر طرف پھیلے گی۔
اللہ تعالی ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی حقیقت ہمارے سینوں میں اللہ تعالی جاگزی فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.